اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا کیا میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرما ہوں گے، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 پر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا کہ اللہ کے نافرمانیوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیے مسلم کتاب البر والصلہ۔ اسی وجہ سے اچھے دوست بنائیے اور اچھی سہیلیاں بنائیے، اور یہ جو واٹس ایپ کا سبق ہے یہ بھی اچھا دوست ہے، اس سے بھی دوستی کر لیجئے تاکہ روزانہ نئی نئی باتیں اللہ رسول کی اور اہم نصیحتیں پہنچتی رہیں، اور اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.